زیادہ لوگوں تک افطار کروائی. جو کھانا کھلانا ہے ایک بہت ہی بہترین کاموں میں سے، جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. سعودی عرب میں کھلانے کے میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھے. الحمدللہ ہم نے پہلی رمضان کو عمرہ کیا اور اتفاق سے جب پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم طواف کے لیے گئے تو مغرب کی اذان ہمیں مطاف میں ہو گئی. اچھا، مطاف میں کچھ لوگ صرف پانی، کھجور، قہوہ لے کر کھڑے تھے اور جب ہم چکر ادھر سے گزرتے تو وہ زبردستی ہمیں کھجور دیتے، ادھر سے گزرتے زبردستی، ہر ایک صرف دینے نہیں زبردستی دینے کو تیار ہے کہ بس لے لیں ہم سے. تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دینے والے اتنے ہوں گے کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. خیر وہ تو گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی مجھے وہ ایک فیلنگ آئی اس وقت کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے اعتکاف وغیرہ ہوتا ہے مسجد نبوی میں، خواتین کافی ہوتی ہیں، مکہ میں بھی ہوتی ہیں. میں نے خود تو اعتکاف نہیں کیا لیکن میری چھوٹی بہن نے کیا، تو انہوں نے مجھے خاص طور پر فون کر کے بتایا کہ یہاں پر جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ صرف اپنا کھانا نہیں لے کر آتے، وہ زیادہ کھانا لے کر آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کھانے میں دوسروں کا حق ہے اور وہ زبردستی دیتے ہیں کہ آپ بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں. کچھ لوگ باقاعدہ تھرمس بھر بھر کے قہوہ وغیرہ کی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ساری رات جگہ کے لیے انہی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کا انتظار کرنے والوں کی تو کیا ہی شان اور کیا ہی درجے ہیں. تو ان کو لوگ وہیں جا کے ان کی جگہوں پر دیتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے دسترخوان لگتے ہیں اور ہر کوئی دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، کوئی ایک چیز لے کے آ رہا ہے، کوئی دوسری چیز. اس دوران ہماری ملاقات ہوئی ایک خاتون سے. ہم لفٹ میں جا رہے تھے تو خاتون کہنے لگی کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ ہم نے بتایا، پوچھا کہاں رہتے ہیں، جگہ بتائی کہاں رہتے ہیں. کہنے لگے آپ ہمارے مہمان ہیں. نہ ہمارا نام، نہ پہچان، نہ یہ پتا کہ کون ہے کون نہیں. کہتے ہیں ہم لوگ مکہ کے رہنے والے اور یہیں پر ہمارے کام کاروبار ہے اور ہم رمضان کا مہینہ یہاں آ کر رہتے ہیں ہوٹل میں اور یہاں سے ہم جتنے لوگوں کو ہم جانتے پہچانتے سب کو افطاری بھیجتے ہیں. گھر میں انہوں نے پاکستان سے بکرے لے جا کر بریڈ کیے، وہ ذبح کرواتے ہیں اور پکواتے. گھر میں خواتین پکانے والی رکھی ہوئی جو کافی بڑی مقدار میں کھانا پکاتی اور روزانہ وہ کھانا آتا اور جتنے لوگوں کو وہ جانتے تھے ان سب کو وہ بھجواتے. اس دن سے لے کر آخر تک، عید کے دن تک انہوں نے ہر روز ہمیں افطاری بھیجی اور بہترین کھانا، طیب، جسے دیکھ کے احساس ہو کہ طیب ہے. میں حیران رہ گئی کہ ہم سوچتے کھائیں گے کہاں سے، کریں گے کیا. اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق بھیجتا ہے؟ من حیث لا یحتسب، جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں. ان کی میڈ ہوتی تھی روزانہ، ان کے چھوٹے بچے، ان کے ساتھ خاندان کے بچے بھی ساتھ مل کے وہ ایک ایک کمرے میں جا کے فوڈ دے رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ جب افطار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا کیا دل ہوتا ہے، کیا مل جائے، پانی مل جائے، کھانا مل جائے. اور اگر اس وقت کوئی کہے اٹھو ذرا میرے لیے فلاں کام کر لو تو کیا حالت ہوتی. وہ اپنے بچوں کو ابھی سے اتنا بچہ اتنا بچہ اتنا بچہ، وہ سارے بچے ساتھ، اور بعض اوقات اگلی نماز کا وقت قریب ہے اور وہ ابھی تک کھانا تقسیم کر رہے ہیں، انہوں نے خود کچھ نہیں کھایا ہو، صرف افطار کر کے اسے تقسیم کر رہے ہیں. خود وہ خاتون ہر روز لبن اور ٹھنڈے پانی کی، ان لوگوں نے بڑے بڑے فریج خرید لیے، بنوائے، بلکہ جیسے روم ہوتا نا، روم فریزرز، جس میں پانی کی بوٹلز لوڈ کرواتے، پھر وہ ان کو نکلواتے اور افطار سے تھوڑی دیر پہلے لا کے لوگوں میں بانٹتے، کیونکہ ٹھنڈا پانی نہیں مل سکتا. لاکھوں لوگوں کو ٹھنڈا پانی کہاں سے ملے، اتنے فریج فریزر کہاں حرم کے پاس ہوں. تو سارے دن دھوپ میں اور پیاس میں اور عمرہ اور طواف کرتے ہوئے پیاسے لوگ ان کو وہ ٹھنڈی بوتلیں دیتے، اور جب کسی کو بوتل ملتی تو یوں لگا رہے ہوتے تھے اپنی گرمی بجھانے کے لیے. اتنے خوش ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا تھا اور ہم لوگ بہت دنیا میں کھوئے ہوئے تھے. تو میرا ایک بھائی تھا، وہ ایک دن ہمارے پاس آیا، کہنے لگا تم لوگ ہر وقت کھانا پینا، اپنی پارٹی اور پہننا اور اسی میں لگے ہوئے ہو، اللہ کو حساب نہیں دینا. اٹھو اور لوگوں کی خدمت کرو. تمہیں اللہ نے مکہ میں جگہ دی ہے، تمہیں اللہ نے مکہ میں رزق دیا، بابرکت رزق دیا ہے، تم اللہ کے مہمانوں کی خدمت نہیں کرو گے. کہتی اس کی بات ایسی تھی کہ اس دن سے ہم اپنے آپ کو بھول گئے اور ہم مسلسل یہ کام کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جائے نمازیں بانٹ رہے ہیں. کہاں بانٹ رہے ہیں؟ ایسے ایسے لوگوں کو جا کے دیکھتے تھے کہ اچھا یہاں یہ نیچے بیٹھے ہوئے فرش پر، ان کے پاس جائے نماز نہیں ہے،
اور آپ کو پتا پتھر پہ 20 رکعتیں پڑھنا اور پھر قیام کرنا اور لمبے طویل سجدے کرنا، جن لوگوں کو عادت نہ ہو یا تو نماز پڑھنے کی ہی نہیں عادت یا پھر میٹ کے بغیر پڑھنے کی عادت نہیں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو جا کے جائے نمازیں دے کر آتے. پھر ان کی پرفیوم کی دکان تھی تو چھوٹی چھوٹی شیشوں میں پرفیوم بانٹ رہے ہیں. پھر اسی طرح کہتی ہے کہ میں مطاف کے ایک حصے میں جاتی تھی اور مجھے پولیس بہت ڈانٹتی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ایک دفعہ کسی نے کھانے میں کوئی ٹھیک چیز نہیں تھی تو وہ پھر بین ہو گیا کھانا. اب وہ جب کہتی ہے کہ میں نے اس دن کہا اچھا میں دوسری جگہ، یہ لوگ سامنے ہی بیٹھے ہوئے، میں ادھر ہی دے دیتی ہوں. کہتی وہ رات کو سوئی تو مجھے خواب آیا کہ مچھلیاں تو وہاں بھوکی تھی اور تم نے کھانا کہیں اور ڈال دیا. کہتی میں ایک دم چونک اٹھی. میں نے کہا چاہے مجھے کتنی بھی مشکل ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، میں وہیں جا کے کھانا بانٹوں گی. اور پورا رمضان وہ کھانا بانٹتی نہیں، کھانا، پانی، افطاری، سحری، یو نیم اٹ، اور ایسی بے شمار مثالیں. تو میں یہ سوچتی ہوں اس کو کھلانا تو آسان ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں شکریہ کے کچھ بول مل جاتے، اس کو کھلانا کہ جس سے ہمیں واپس کچھ بھی نہ ملے اور ہم جانتے بھی نہ. اور اس تقسیم کے بغیر کوئی کالا ہے، گورا، عربی ہے، اجمی ہے، غریب ہے، امیر ہے، کوئی بھی ہے، سب فائدہ اٹھاؤ. تو یہ وہی کر سکتا نا جس کے دل میں اللہ نے ڈالا اور جو اس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہو. السلام علیکم. صرف میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہی تھی جو کھانے کا آپ بتا رہی تھی، اس سال ہم بھی وہاں پہ تھے تو مدینہ میں تو یہ ہے کہ پکڑ پکڑ کے لڑ کے لے جاتے نا کہ ہمارے ساتھ ہی افطار کرے. تو 3 دن ہی میں صرف تھی، تو جب گئی تو بچیاں تھی نا کہ ہمارے ساتھ آئے. تو خیر میں ایک جگہ گئی تو وہاں جا کے جب بیٹھی تو باتیں کر رہے تھے، عربی میں ساری باتیں کرتی بچیاں بھی اور ماں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ اب آج سے آپ سارے رمضان ہمارے ساتھ افطار کریں. میں نے کہا کہ ہم تو 3 دن صرف ہیں. خیر باتیں تھوڑے سے تو وہ پاکستانی نکلی، حالانکہ دیکھ کے عربی لگ رہی. تو تھوڑے سے بات کر کے پھر میں نے ایسے ہی پوچھا نا کہ کیونکہ جس طرح سے وہ لوگ بانٹ لی تھی بچیاں اور سارے، تو مجھے ایسا لگا کہ کتنے یہ لوگ فراغ دل ہیں اور پتہ نہیں کتنے پیسے والے ہوں گے، کیونکہ یہاں والے سبھی ہم سمجھتے پیسے والے. تو ایسے ہی میں نے پوچھا کہ آپ کے میاں کیا کرتے، بزنس ہے یہاں پہ؟ تو آرام سے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سیکیورٹی گارڈ ہے. سبحان اللہ. تو جب میں چپ ہو گئی نا تو کہتی میرا بیٹا بھی ایک ہے وہ ڈرائیور ہے. اور ان کو سمجھ میں آیا کہ میں ذرا سا حیران پریشان ہوئی تو کہنے لگی کہ اللہ نے بڑا برکت دیا. اور سوچے پورے رمضان وہ لوگوں کو کھلا رہے اور اس میں دہی بھی، روٹی بھی، کھجور، اور دنیا جہان کے اتنے فراغ دلی سے. ان کے میاں سیکیورٹی گارڈ ہے اور بیٹا ڈرائیور ہے. تو بس یہ دل کی بات ہوتی ہے کہ جس کا دل کھلا ہوتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت کرے. بالکل. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. السلام علیکم. ہمیں شروع میں ہی عثمان جی نے کہا کہ دورہ قرآن کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود ہو جایا کرتے تھے. تو بہت زیادہ یہ لگی بات کہ دورہ قرآن تو ہم کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ چیز کیوں نہیں آئی. تو بہت ساری چیزیں کی بھی، مطلب جیسے مزدوروں کو ہماری بیچ نے کھانا کھلایا، یا استغفار کے اور کھجوروں کے کارڈز افطاری میں دیے، پیکنگ کی، گھروں سے کپڑے لا کے کچی بستی میں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. تو لگ رہا تھا جیسے بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں. لیکن ابھی جب سن رہی تھی کہ اتنا فراخی، تو وہی والی آپ کی بات کہ اللہ تعالیٰ اگلے رمضان میں ہمیں اس سے بھی زیادہ دلوں کی وسعت عطا کر. کہ ابھی اپنا کام اب تھوڑا لگ رہا تھا، حالانکہ اس وقت لگ رہا تھا بہت ایکٹیو ہوئے میں، بہت ساری جگہوں پہ، گھروں میں بھی اور یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں. لیکن اب اپنے سے اوپر دیکھیں تو پھر اپنا کام لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ توفیق دے کہ ہم واقعی اجود بن جائیں رمضان کا یہ اثر ہو پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ مدینہ اور مکہ تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہائی وے جو فیض آباد کے قریب ہے، وہاں پہ کچھ بچے چاہے جہاں سے بھی ہے اور ڈونیشن جمع کرتے ہیں، اپنے گھروں سے لاتے ہیں، وہاں پہ گاڑی رکوا کے افطاری کرواتے ہیں. تو سب لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، عربی ہے، رجمی ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن نوجوان اور بوڑھے سب، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، کبھی گزر وہاں سے بھی کئی لوگ جاتے ہیں. جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے رمضان میں تو اسی وقت گاڑی رکوا کے بچے وہاں پہ وہ کرواتے ہیں. تو یہ ہمیں چاہیے کہ اپنی گلی محلے میں جو بھی مسافر پردیسی گزرتے ہیں اور ٹائم ہوتا ہے افطاری کی تو وہ کروائے ضرور، آئندہ بھی، اور جس نے کیا اس کو اللہ قبول کرے.
اب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی اور آج کے اس گفتگو کا مقصد کیا تھا، رمضان کیسے گزارا، جو کچھ کیا، جو کچھ دیکھا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سنا، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم اس سال میں جو رمضان کے بعد آ رہا ہے، جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ان چیزوں کو آگے کنٹینیو کریں، ان کو لے کر چلیں. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ ساری زندگی کے لیے.